بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ سید ظبی اطہر اپنے تمام کرم فرماؤں اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلے میں نے 2 لیکچرز جو اپلوڈ کیے اپنے یوٹیوب چینل پہ، اس کا بہت اچھا رسپانس آیا، اور دوسرا لیکچر جو کہ وٹنسز ان نارکوٹکس کیسز پہ تھا، وہ اس میں 2 سوالات بھی اٹھائے گئے۔ ہمارے بڑے پیارے محمد راشد صاحب ایڈوکیٹ ہیں، سمڑیال سے، میرے بڑے پیارے دوست ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جو انڈیپینڈنٹ وٹنسز کے بارے میں سیٹلڈ لا ہے، جو پریسیڈنٹس ہیں، وہ بھی بتائے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ اس انڈیپینڈنٹ وٹنسز کے مقابلے میں پولیس وٹنسز کو جو اہمیت دی جاتی ہے اس کی ویٹیج کیا ہے، اور پولیس وٹنسز کی امپورٹنس کیا ہے عدالتوں میں، اور نارکوٹکس کیسز میں کس حد تک ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے پولیس وٹنسز کو۔ اس میں میں بتا دوں کہ سیکشن 103 ہے CRPC کا، جس کے تحت کوئی بھی ریکوری جب پولیس کرے گی تو اس کے انڈیپینڈنٹ وٹنسز یعنی عام پبلک میں سے گواہ بنانے ضروری ہیں، لیکن منشیات کے کیس میں 103 کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے، بلکہ اس میں سیکشن 25 جو ہے وہ کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز ایکٹ 1997 کا سیکشن 25 جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جس جون سے کیسز میں ملزمان کو بری کیا گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان میں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ وٹنسز نہیں ہیں، جن مقدمات میں بری کیا گیا ہے ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے انڈیپینڈنٹ وٹنسز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اس میں 1-2 کیس کا حوالہ بھی جو ہے وہ دے دیتا ہوں تاکہ اس میں جناب کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے کہ بات اصل میں اس میں کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس میں جو انڈیپینڈنٹ وٹنسز کا جو کہا جاتا ہے کہ اس میں جب بری کیا جج صاحب نے تو ادھر انہوں نے کہہ دیا کہ جہاں سے بندہ جو ہے وہ پکڑا گیا ادھر کافی رش لوگوں کا موجود تھا، اور اس نے تفتیشی نے یا کمپلیننٹ نے کوئی کوشش نہیں کی کہ انڈیپینڈنٹ وٹنس بنایا جائے، لوگوں کو کہا ہی نہیں گیا۔ لیکن بعض اوقات گواہ کے پولیس وٹنسز کے بیانات میں یا جو تفتیشی افسر ہوتا ہے اس کے بیان میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم نے ادھر موجود لوگوں کو کہا لیکن گواہ بننے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں تھا۔ بعض اوقات اس بیان کی وجہ سے پولیس والوں کو فائدہ ہوتا ہے اور ملزم بری نہیں ہوتا، لیکن پولیس وٹنسز کو بہت زیادہ کیسز ایسے ہیں جن میں اہمیت نہیں دی گئی، اور اس سے بھی زیادہ کیسز ہیں جن میں پولیس وٹنسز کو اہمیت دی گئی ہے کہ آپ جو ہیں وہ معتبر وٹنسز ہیں، کہ ان کو آپ کی گواہی کو جو ہے معتبر مانتے ہوئے ملزم کو قرار واقعی سزا دی جاتی ہے۔ اور اس میں سچویشن کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ مثلاً ایک دفعہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک گاڑی میں مسافر وین میں آ رہا تھا منشیات کے ساتھ، تو ادھر سے پکڑا گیا، اور مسافروں میں سے پولیس نے کسی کو بھی وٹنس بنانے کی کوشش نہیں کی، تو وہ جو ہے جس وجہ سے وہ بندہ بری ہو گیا کہ پولیس نے کہا کہ آپ نے اتنے زیادہ بندے ادھر موجود تھے اور ادھر سے کسی کو گواہ نہ بنانا پولیس کی میلافائڈنس کو ظاہر کرتا ہے، تو اس لیے جو ہے انہوں نے نہیں بنایا۔ اور جن کیسز میں ملزمان کو بری نہیں کیا جاتا، سزا ہوتی ہے، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی اس کو سزا کو اپ ہیلڈ رکھتی ہے، ان کیسز میں اس میں بھی ایررز ہیں جج صاحب،
نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی مختلف ججز نے لکھا ہے کہ اس میں یہ ایرر موجود ہے کہ انڈیپینڈنٹ وٹنس نہیں ہے، لیکن صرف اس وجہ سے بندے کو بری نہیں کیا جا سکتا۔ 103 کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے سیکشن 25 CNSA 1997 کی وجہ سے، اور یہ کیوریبل ہے 156 سب سیکشن 2 اور سب سیکشن 3 CRPC اور 537 سیکشن جو ہے CRPC کا اس کے تحت۔ اس پہ سیکشن پہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، یہ شارٹلی میں بتا دوں کہ ججز صاحبان نے ان دونوں سیکشن کو کنکلوڈ کر کے اس طرح بیان کیا ہے کہ irregularity cannot vitiate the proceedings اگینسٹ دی ایکیوزڈ۔ اس میں یہ کیا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ وٹنسز کا نہ ہونا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ وٹنسز کا جو نہ ہونا ہے وہ پروسیڈنگ کو ایکیوزڈ کے خلاف نہیں روکتا، نہ ہی اس کو ویشیٹ کر سکتا ہے، نہ ہی اس کو ڈیمیج کرتا ہے۔ تو یہ تھے راشد صاحب، ہمارے جو پیارے ایڈوکیٹ ہیں سمبڑیال سے، انہوں نے سوال کیا تھا تو ان کا جواب ہے جی۔ اور آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا جی مسنگ ایویڈنس پہ، کہ جو ایویڈنس پولیس والے لاپرواہی کی وجہ سے یا لیک آف فیسلٹیز کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں جی؟ اس پہ ایک بات رہ گئی ہے جو راشد صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا پہلے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو جج صاحب نے ریمارکس میں نے پچھلے لیکچر میں بھی دیے تھے جج صاحب کے، کہ دی پولیس وٹنسز آر بیسٹ وٹنسز دین پبلک، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اٹ از immaterial دیٹ دیر از نو پرائیویٹ وٹنس۔ تو یہ جج صاحب نے اپنے ریمارکس کا اظہار کیا۔ تو اس طرح سے سچویشن کا فرق ہے کہ جب سچویشن زیادہ پبلک میں سے بندہ پکڑا جائے گا، ادھر گواہ کا نہ بنانا جو ہے وہ میلافائڈنس کو ظاہر کرے گا، اور جدھر بندہ کوئی نہیں ایسا، مطلب غیر آباد علاقے سے اگر بندہ پکڑا جاتا ہے یا اکیلا گاڑی میں سفر کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے بندہ، منشیات فروش یا منشیات کا اسمگلر، تو اس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بری نہیں کیا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ اس میں انڈیپینڈنٹ وٹنس نہیں ہے۔ اس میں پولیس وٹنسز کو معتبر سمجھا جاتا ہے، ان کی گواہی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان کی گواہی کو اہمیت دی جاتی ہے، اور ان کی گواہی کی ہی ویٹیج ہوتی ہے۔ تو یہ تھی راشد صاحب آپ کے سوالات کے جوابات۔ آپ کو میں نے اس میں کوڈیفائڈ لا بھی بتا دیا ہے، اس میں پریسیڈنٹس کا بھی حوالہ دے دیا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ 2013 PCRLJ 1837 پیج ہے، یہ پڑھ لیں، اور جس میں بندہ بری نہیں ہوا وہ جو کیس ہے وہ ہے PLD 2006 پشاور 201 ہے۔ اس کے علاوہ بھی کیسز ہیں جو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں، ورنہ آپ PLD PCRLJ یا لا جنرل سے مدد لے سکتے ہیں، جس سے میری بات کی تائید ہو جائے گی۔ بہت شکریہ جی۔ اس کے بعد ہم آج کے لیکچر میں زیادہ وقت ادھر ہی لگ گیا راشد صاحب کے جواب دینے میں، لیکن آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا مسنگ ایویڈنس پہ۔ مسنگ ایویڈنس کا مطلب ہے، میں نے مسنگ ایویڈنس کا اس لیے نام دیا کہ بعض اوقات تفتیش کرتے ہوئے تفتیشی افسران کچھ ایویڈنسز کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، یا کسی وجہ سے لیک آف فیسلٹیز کی وجہ سے وہ اس ایویڈنس کو ریکارڈ پہ نہیں لا سکتے۔ اس میں یہ ہے کہ سیلنگ آف ریکوری جو ہے، جو ریکورڈ سبسٹانس ہوتی ہے نارکوٹک سبسٹانس، اس کو سیل کرنے کے متعلق کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، کہ یعنی انہوں نے ریٹن اس کا نہیں لکھا ہوتا کہ میں نے اس کو اس طرح سیل کیا، فلاں گواہ کی موجودگی میں سیل کیا۔ وہ پیچھے بھی ایک بات میں کر چکا ہوں کہ سیلنگ اور ڈیٹنگ کا وٹنس پچھلے لیکچر میں نے بات کی تھی، وہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد رجسٹر نمبر 19 ہوتا ہے ایک پولیس کے پاس، جس کو رجسٹر مال خانہ کہتے ہیں۔ مال خانے کے متعلق وہ رجسٹر ہوتا ہے، اور اس میں انٹری نہیں بعض اوقات ہوتی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ مال خانے میں وہ ریکورڈ سبسٹانس جمع کرائی جاتی ہے، اور وہ رجسٹر میں انٹری نہیں ہوتی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری فیک پروسیڈنگز ہیں، کہ مال خانے میں چیز جو ہے وہ جمع کرائی ہی نہیں گئی۔
جو पुलिस रजिस्टर्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि उनमें एंट्री करके और बाद में जो है वो कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती, जिस वजह से उनकी प्रोसिक्यूशन जो है वो फेक होती है। और इसके बाद जो है वो एक केस मेरे सामने पढ़ते हुए एक केस ऐसा आया कि जिसमें रिकवरी को सील ही नहीं किया गया था। ये मिसिंग एविडेंस है कि वो सही तरह से उसे सील नहीं किया गया, उसको ऐसे ही उठा के ले आए। वो पॉलीप्रोपिलीन बैग जिसे तोड़ा कहते हैं उसमें उन्होंने रिकवर की, लेकिन उन्होंने उसको सही तरह से सील नहीं किया, जिसे सील नहीं किया जा सकता। ये कैसे हो सकता है? ऊपर सील लगा के मोहर लगी होनी चाहिए, उसकी डेटिंग होनी चाहिए, उसके बाकायदा विटनेस होनी चाहिए, जो कि पुलिस वाले मिस कर जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो मसलन कोई गाड़ी पकड़ी जाती है, तो बाज़ औक़ात वो जो बंदा पकड़ा जाता है उस गाड़ी में, वो गाड़ी जो वकूआ में इस्तेमाल होती है, जो स्मगलिंग में या मनशियात फरोशी में इस्तेमाल होती है गाड़ी, वो बाज़ औक़ात उस बंदे के नाम पे नहीं होती, और तफ्तीशी अफसरान बिल्कुल ज़हमत नहीं करते। ये वकला साहबान इस बात से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं कि तफ्तीशी अफसरान बिल्कुल ज़हमत नहीं करते कि वो एक्साइज़ डिपार्टमेंट से पता करें कि ये गाड़ी किसके नाम पे है। एक ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो गाड़ी की बल्कि मालिक के बारे में पता नहीं करते कि गाड़ी चोरी की है या गाड़ी वाकई किसी की मलकियत है, या गाड़ी कहीं पे इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, कहाँ से आई है, कैसे किसी से उन्होंने ख़रीद के लाए हैं या बंदा रेंट पे लेके आया। इस बारे में बिल्कुल तफ्तीशी अफसरान ज़हमत नहीं करते, जिस वजह से एक लकूना जो है वो इन्वेस्टिगेशन में रह जाता है। इसके बाद जो है जो गाड़ी बाज़ औक़ात पकड़ी जाती है उसका नंबर नोट नहीं किया जाता। एक केस में ऐसा हुआ था और जज साहब ने वो बंदा बरी कर दिया। इसमें जो है वो गाड़ी का नंबर जो है वो नहीं नोट किया जाता, जिस वजह से उसमें एक लकूना रह जाता है कि इन्होंने गाड़ी का नंबर नोट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी जो है वो बाद में डाली गई है, वकूआ में इस्तेमाल नहीं हुई, या जो है ये वकूआ हुआ ही नहीं है, ये जानबूझ के उस पे डाला गया है। ये एक क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में वकला